فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، جب تم اپنی بکریوں میں رہو یا بادیہ میں رہو یعنی صحرا میں، یا کے ساتھ اس لیے کہ بکریوں میں رہیں گے تو بادیہ میں رہیں گے، اور بادیہ یا صحرا میں رہیں گے تو بکریوں میں رہیں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی پائے جاتے ہیں۔ اور تم نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دو۔ اس کی وجہ کیا ہے بلند آواز سے اذان دینے کی؟ مدح کے معنی غایت تھا، کیونکہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک جو بھی کوئی جن آواز کو سنتا ہے، کوئی انسان سنتا ہے یا کوئی بھی چیز سنتی ہے، وہ قیامت دن اس کے لیے شہادت دے گی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنی ہے۔ تو اس لیے اذان بلند آواز سے دینی چاہیے تاکہ آواز دور تک پہنچے، تاکہ اذان کی شہادت دینے والے لوگ اور چیزیں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ حدیث غزوہ خیبر ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں گے، آسان ہے۔ جب منادی سے سنیں تو کیا کہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب منادی سے بعد مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسی کلمے کو سننے والا بھی دہرائے۔ اس وقت جتنا بھی کام ہو سارا کام روک دیا جائے، غور سے اذان سنے، اور جو کلمہ مؤذن کہے وہی کلمہ سننے والا بھی دہرائے، اور یہ واجب ہے۔ ہاں، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر وہ پہنچے تو اس وقت یہ کلمہ نہ دہرائے بلکہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ ذکر الہی نہیں ہے۔ تو جب شیطان آتا ہے تو اس کو بھگانے کے لیے پھر کیا کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر وہ بھاگ جائے گا۔ اسی طرح سے اس کو دوڑاتے رہیں یہاں تک کہ اذان مکمل ہو جائے۔ یہ جواب اذان واجب ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ ترجمہ سنیے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو اسی کے مثل کلمات تم لوگ بھی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ عیسیٰ بن طلحہ نے سنا حضرت معاویہ سے ایک دن، فقال کیا ہے بمثلہ الی قولہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے بھی اسی کے مثل کلمات، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو حضرت عیسیٰ بن طلحہ نے بھی اسی کے مثل کلمات واشہد ان محمد رسول اللہ تک کہے۔ اور یحییٰ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھ سے میرے بعض احباب نے کہ انہوں نے جب پڑھا حی علی الصلاۃ تو انہوں نے جواب میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فرمایا یوں ہی جب سنیں کیا ہے اس کے بعد حاغذا سمیت تو کیا ہے، بالکل اندر چلا گیا، حاغذا سمینا، ایسا ہی ہم نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ باب الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا کا بیان، یعنی جب اذان ہو جائے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو اذان سننے کے وقت کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ وحلت لہ الشفاعۃ، تو اس کے لیے میری شفاعت قیامت دن حلال ہو جائے گی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آج ایک قوم یہ کہتی ہے کہ شفاعت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ کئی حدیثیں آپ سن چکے، ایک حدیث یہ بھی ہے، ان کو آپ جمع کرتے جائیں تو دیکھیں کہ شفاعت کے ثبوت پر کتنی احادیث متواترہ اس بارے میں وارد ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کریں گے۔ اس سے پہلے شفاعت کبریٰ کا ذکر گزر چکا ہے۔
باب الاستحام فی الاذان، اذان میں قرآن اندازی کا بیان، اور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اذان میں اختلاف کیا، یعنی کوئی کہتا تھا کہ ہم اذان دیں گے، کوئی کہتا تھا کہ ہم اذان دیں گے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے وہ اذان دے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگ جانتے کہ اذان میں اور نماز کی پہلی صف میں کیا خیر ہے اور کیا برکت ہے اور کیا اجر ہے، پھر ثم لا یجدون، پھر اس کا موقع نہ پاتے، یعنی اذان دینے کا اور صف اول کا، مگر یہ کہ اس کو قرآن اندازی کریں تو قرآن اندازی کرتے۔ اور یہ لوگ جانتے معافی تہجیر کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، یعنی کیا خیر، کیا برکت، کیا ثواب ہے، تو یہ لوگ اس کے لیے بھی قرآن اندازی کرتے۔ اور اگر یہ جانتے کہ نماز عشاء میں اور فجر میں کیا فضیلت ہے تو لاتو ہوگا، تو یہ لوگ نماز عشاء اور نماز فجر کے لیے آتے، ولو حبوا، اگرچہ گھسٹتے ہوئے، یعنی اگر پیدل چل کر کے آنا ممکن نہ ہوتا کیونکہ معذور ہوتے اور گھسٹ کر ہی چل سکتے تو گھسٹ کر کے ہی آتے۔ اتنی فضیلت ہے فجر کی اور صبح کی نماز میں۔ باب الکلام فی الاذان، اذان میں کلام کا بیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوران اذان کوئی حاجت پیش آ جائے کلام کی، ایک دو کلمے کہہ کر بات پوری کی جا سکے، یا کوئی مصلحت شرعی ہو تو بول سکتے ہیں، عموماً اس سے بچنا چاہیے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو الگ بات ہے۔ سلیمان بن سود یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اذان کے درمیان کلام کیا، اور حسن بصری کہتے ہیں کہ لا باس ان یضحک، اور اذان دیتے وقت یا اقامت دیتے وقت ہنس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہنسنا یہ ہے کہ آواز نہ ہو اور آدمی کا ہونٹ کھل اٹھے، مثلا کوئی ہنسنے والی بات نظر آ گئی یا کسی نے کوئی ہنسنے والی بات کہہ دی اور ہنس لیا تو اس کی وجہ سے اذان پر اور اقامت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس نے خطبہ دیا فی یوم رزغن، بارش والے دن میں، یعنی بارش ہو رہی تھی اس دن میں خطبہ دیا۔ فلما بلغ المؤذن، تو جب مؤذن حی علی الصلاح پر پہنچا، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہہ دیا اور باری آئی کہ اب حی علی الصلاح کہے، تب آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ یوں ندا دے الصلاۃ فی الرحال، حی علی الصلاح کی جگہ الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال کہے۔ جمعے کا دن تھا، خطبہ کے بعد یہ بات یہ ہوئی تو نہیں قال خطبنا ابن عباس، ایک ابن عباس نے خطبہ دینے خطبہ دینا چاہے، خطبے کے لیے بیٹھ گئے اور مؤذن نے اذان دیا، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اس وقت آپ نے کہا حی علی الصلاح کی جگہ پر الصلاۃ فی الرحال پڑھو، کیونکہ دوسری حدیثوں میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں آیا، مجھے یہ ناپسند ہوا کہ تم لوگوں کو بارش کے دن میں حرج میں ڈالوں، اس لیے میں نے یہ الصلاۃ فی الرحال کر دیا، تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ فنظر القوم بعضهم الی بعض، تو بعض نے بعض کی طرف دیکھا، حضرت ابن عباس نے کہا سنو فعل ھذا من هو خیر منہ، یہ کام تو انہوں نے بھی کیا ہے جو ابن عباس سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع سے ایسی اذان دلائی ہے۔ وَإِنَّهَا عَظِمَةٌ، اور بے شک یہ عظیمت ہے، یعنی بارش کے موسم میں یہ عظیمت ہے، اگرچہ اصل حکم کے لحاظ سے یہ رخصت ہے مگر بارش کے زمانے میں یہ اصل حکم ہو جاتا ہے۔ باب اذان العامہ اذا کان له من یخبرہ، عامہ کی اذان کا بیان، جب اسے کوئی صحیح وقت بتائے تو عامہ یعنی اندھا بھی اذان دے سکتا ہے۔ سالم بن عبداللہ عنہبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بلال رات میں ہی اذان دیتے ہیں، لہذا تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں۔ یہ ایک نابینا آدمی تھے اور یہ اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے کہا نہیں جاتا صبح، جب کہا جاتا کہ صبح صبح ہو گئی، یعنی فجر طلوع ہو گئی، تب یہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔
اور اس سے پہلے رات ہی میں حضرت عبداللہ حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ اصل میں کیا تھا کہ وہاں کے لوگ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے اور ان کی عادت تھی روزے رکھنے کی، تو اذان دی جاتی تھی ان کو بیدار کرنے کے لیے، تاکہ جو سونے والا ہے وہ کھڑے، جو نماز پڑھنے والا وہ کھڑا ہو کر کے صلاۃ اللیل پڑھے، اور جو سحری کھانا چاہتا ہے وہ سحری کھائے۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا کھاؤ اور پیو۔ تو یہ اذان جو ہے سحری کے واسطے لوگوں کو جگانے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور عبداللہ بن ام مختوم جو اذان دیتے تھے یہ اذان نماز فجر کے لیے ہوتی تھی۔ اب جو ہے اس کے لیے اذان نہیں ہے۔ باب الاذان بعد الفجر، فجر کے بعد اذان کا بیان۔ عبداللہ بن عمر حفصہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تکفى المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة۔ اذا تکفى یعنی اذا سکتا، جب مؤذن فجر کی اذان سے خاموش ہو جائے اور صبح روشن ہو چکی ہو تو وضو ہو جاتی، تو سرکار 2 مختصر رکعتیں پڑھتے نماز کی اقامت سے پہلے، اقامت فرض سے پہلے سرکار 2 مختصر رکعتیں سنت فجر کی پڑھتے، اور یہ پابندی سے سرکار پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان اور اقامت، صبح کی اذان اور اقامت درمیان 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ سنت موقدہ قریب واجب تھی۔ پھر وہی حدیث ہے کہ بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا۔ باب الاذان قبل الفجر، فجر سے پہلے اذان کا بیان۔ اب وہ حدیث ذرا تفصیل سے آ رہی ہے جو ابھی باب اذان العامہ میں آپ نے سنی تھی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سے کسی کو بلال کی اذان اس کی سحری سے نہ روکے، اس لیے کہ وہ اذان دیتے ہیں یا ندا دیتے کہ اس لیے کہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں، لیرجع قائمکم، تاکہ قیام اللیل کرنے والا پلٹ آئے اور سونے والا بیدار ہو جائے۔ ولیسا یقول الفجر او الصبح، اور وہ بند کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنن احدکم، فرمایا سرکار نے، یا احدم منکم فرمایا، مفہوم دونوں کے ایک ہے، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، اس لیے کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں۔ لے یرجع قائمکم، تاکہ تمہارے قیام اللیل کرنے والوں کو واپس لائیں، یا لیرجع قائمکم، تاکہ قیام اللیل کرنے والا واپس آ جائے، یعنی جو لوگ قیام اللیل میں منہمک ہو کر، مستغرق ہو کر عبادت میں مصروف ہیں، وہ لوگ واپس آ جائیں، کچھ آرام کر لیں تاکہ فجر کے لیے نشاط کے ساتھ اٹھیں۔ وَلْيُنَبِّهْ نَائِمَكُمْ، اور تاکہ سونے والوں کو بیدار کر دیں تاکہ وہ سحری کھا لیں۔ وَلَيْسَ يَقُولُ الفجر، اور فجر یوں نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اوپر اٹھایا، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلَ، اور نیچے کو جھکایا، اوپر آسمان کے اوپر لے جا کر نیچے کو جھکاتے ہوئے سرکار نے فرمایا فجر یوں نہیں ہے، اوپر سے لے کر 2 انگلیاں کر کے نیچے تک لائے، فرمایا فجر یوں نہیں ہے، حتی یقول ہاخذ، بلکہ کہنے لگی فجر یقول، یوں فرمانے لگی یوں ہے، اور آپ نے دونوں انگلیوں میں سے سبابہ اور کلمہ شہادت میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر رکھا، اور پھر دونوں کو داہنے سے بائیں طرف کھینچے، فرمایا فجر یوں ہے۔ اصل میں سرکار علیہ السلام نے فجر کاذب اور فجر صادق کی معرفت کرائی، تعارف کرایا کہ رات کے اخیر حصے میں
ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے کو آتی ہے ایک دھاگے کی طرح سے، تو روشنی نمودار ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ صبح کاذب ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جو داہنے سے بائیں کو پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اب اس کے بعد تاریکی نہیں آتی، اس کے بعد اجالا پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، یہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو سرکار نے پہلی بار یہ فرمایا، دونوں انگلیوں کو اوپر لے جا کر نیچے لائے، یعنی لمبائی میں، کہ فجر یوں نہیں ہے، اور داہنے سے بائیں کو کھینچ کر فرمایا فجر یوں ہے۔ اس طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح صادق اور صبح کاذب کا تعارف کرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا کھاؤ اور پیو جب تک کہ ابن مختوم اذان نہ دیں۔ باب کم بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذان کے درمیان ایک نماز ہے، اور حضور نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ ساتھ ہی بھی فرمایا کہ لمن شاء، جو پڑھنا چاہے، اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، یہ اس کا اختیاری ہے، کوئی اجباری نہیں، یعنی سنت مؤکدہ نہیں ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لہذا مغرب کی اذان کے بعد لوگ 2 رکعت بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے، بہت مختصر وقفے میں۔ انس بن مالک سے روایت فرماتے ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا تو قام ناسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب کھڑے ہو جاتے اور ستونوں کے پاس جلدی چلے جاتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نکلتے اور وہ لوگ یوں ہی نماز پڑھ رہے ہوتے 2 رکعت مغرب سے پہلے، اور اذان اور اقامت کے درمیان کچھ اور نہیں ہوتا، بس اتنا ہی ہوتا کہ مختصر 2 رکعتیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو عثمان بن جبلہ اور ابو داود عن شعبہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مختصر وقفہ ہوتا، لم یکن بینہما الا قلیل، اور آج تو سعودیہ میں 10 منٹ کا لوگ وقفہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے، کہاں سنت ہے؟ حدیث پاک میں تو یہ کہ لم یکن بینہما الا قلیل، مختصر وقفہ، اور 2 مختصر رکعت پڑھنے میں کتنا منٹ لگے گا؟ 2 منٹ لگے گا، تو 2 منٹ کو 10 منٹ سے بدل دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ ہم بھی اس قدر کی اجازت دیتے ہیں، اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے۔ من انتظر اقامہ، جو اقامت کا انتظار کرے۔ عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مؤذن خاموش ہو جاتا، اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر، نماز فجر کی پہلی اذان سے۔ کسی بھی نماز میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں، پہلی اذان تو اذان کہلاتی ہے اور دوسری اذان کو تکبیر اور تصویب کہتے ہیں، تو بالاولی جب کہیں گے تو اذان مراد ہوگی۔ جب مؤذن نماز فجر کی پہلی اذان دے کر خاموش ہوتا تو سرکار 2 مختصر رکعتیں سنت کی پڑھتے فجر سے پہلے، صبح صادق کے روشن ہو جانے کے بعد، پھر داہنے کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت ہی لے آتا تو سرکار چلے جاتے اور وضو کیے بغیر نماز پڑھاتے۔ داہنے کروٹ پر سرکار علیہ السلام اس لیے لیٹتے تھے کہ دل بائیں طرف ہے، اگر بائیں طرف سویا جائے تو ایسی صورت میں دل لٹکے گا نہیں، سکون ملے گا تو نیند گہری آ جائے گی، اور داہنے کروٹ پر لیٹیں گے تو دل تھوڑا سا لٹکا ہوا رہے گا تو نیند اتنی گہری نہیں آئے گی، اور سرکار کو فوراً بیدار ہو رہا تھا، اس لیے داہنی کروٹ پہ سرکار سو جاتے تھے۔ باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، یہ وہی حدیث ہے۔ من قال یؤذن فی السفر مؤذن واحد، سفر میں ایک مؤذن اذان دے، یعنی سفر میں بھی جب 2-3 لوگ ہوں تو ایک مؤذن اذان دے اور کوئی ایک آدمی جماعت قائم کرے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فی نفر من قومی، اپنے قوم کے چند لوگوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ہم لوگوں نے سرکار کے ہاں 20 راتیں قیام کی، 20 روز رہ گئے۔ یہ رہنا اس لیے تھا تاکہ دین کی باتیں سیکھ لیں، تاکہ قوم کو جا کر سکھائیں، اور سرکار رحمت دل تھے، رفیق مہربان تھے۔ فلما را شوقنا، جب سرکار نے اپنے بال بچوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف ہمارا شوق دیکھا، یعنی سرکار نے محسوس کیا کہ ہم لوگ گھر جانے کے لیے مشتاق ہیں، تو فرمایا ارجعوا، واپس جاؤ اور بال بچوں میں رہو، فکونوا فیہم، بال بچوں میں رہو، وعلموہم، اور ان کو تعلیم دو،
وصلو اور نماز پڑھو. جب نماز کے وقت سفر میں آ جائے تو تم میں سے کوئی بھی اذان دے دے، چاہے تم چاہے تمہارے علاوہ کوئی اور، لیکن ولی امکم اکبرکم، تم میں جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرے، کیونکہ امامت افضل ہے اذان سے، لہذا امامت کے لیے اکبر اور اذان کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی. باب الاذان للمسافر، مسافر کے لیے اذان کا بیان. جبکہ مسافر ایک جماعت ہے، مسافر جب ایک جماعت ہوں، تین سے زیادہ ہوں، تو وہ لوگ اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں نماز کے وقت میں. یوں ہی عرفات میں بھی، میدان عرفات میں بھی اذان دیں اور اقامت دیں. وہ جمعین اور مزدلفہ میں بھی، جم جو مزدلفہ کہتے ہیں، مزدلفہ میں بھی اذان دیں اور اقامت دیں. اور مؤذن کا کہنا الصلاۃ فی الرحال، یہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ ٹھنڈی رات میں ہے یا بارش والی رات میں. جب رات خوب ٹھنڈی ہو کہ مسجد آنے میں تکلیف ہو، یا بارش برس رہی ہو کہ مسجد آنے میں تکلیف ہو، تو اس وقت الصلاۃ فی الرحال کہیں گے. مگر آج تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب ٹھنڈی سے بچنے کا معقول انتظام نہیں تھا اور روڈ جو ہے بالکل خراب تھے، کیچڑ میں لوگ سن جاتے تھے. آج ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے آج عام نمازوں کے لیے الصلاۃ فی الرحال نہیں کہا جائے گا، بلکہ لوگ اپنے اپنے حساب سے چلے جائیں، نماز پڑھ لیں. اگر واقعی طوفانی بارش ہو تب تو نہیں جا پائیں گے، تو گھر میں اپنے نماز پڑھ لیں، تو مجبوری ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ ایک سفر میں تھے، تو مؤذن نے اذان دینی چاہی تو سرکار نے فرمایا ابرید، ٹھنڈا ہونے دو. یہ گرمی کا موسم تھا. پھر دوبارہ انہوں نے اذان دینی چاہی، سرکار نے فرمایا ابرید، ٹھنڈا ہونے دو. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے اذان دینی چاہی، سرکار نے فرمایا ابرید، ابھی اور ٹھنڈا ہونے دو. تو یہ بہت ٹھنڈا کیا سرکار نے، کیونکہ گرمی کا موسم تھا. جب انہوں نے پہلی بار اذان دینا چاہا، سرکار نے فرمایا ابرید، ٹھنڈا ہونے دو. یقیناً انہوں نے اتنی دیر کیا ہوگا کہ نسبتاً وقت پہلے سے ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. پھر جب دوبارہ اذان دینے چاہیے، سرکار نے بھی فرمایا تو اس مرتبہ بھی دیر کی ہوگی. پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے اذان دینی چاہیے، سرکار نے پھر فرمایا ابرید، اور یقیناً انہوں نے دیر کی ہے ہر بار، کیونکہ دیر نہیں کریں گے تو سرکار کے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے گی. تو سرکار کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انہوں نے خاصی دیر کی، اور اتنی دیر کی کہ وقت پہلے کی بنسبت ٹھنڈا ہو گیا. حتی ثابت ذلو الطلول، تلل کی جمع، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے مساوی ہو گیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آگ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے، اس لیے اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقتوں میں پڑھو. ایک تو 3 مرتبہ انہوں نے اذان دینا چاہا، یوں ہی سرکار نے، یوں ہی وہ بہت دیر ہو چکی تھی. پھر ٹیلوں کا سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ٹیلے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو خود شافعی مسلک کے ہیں، ان کا بیان ہے کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قسطلانی میں شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ٹیلے وہاں کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹیلے اونچے ہوں، جیسے مینار اونچا ہوتا ہے، ستون اونچے ہوتے ہیں، تو ان کا سایہ بہت جلدی شروع ہو جائے گا. اور پھیلے ہوئے ہوں گے تو بہت دیر میں سایہ ظاہر ہوگا. تو سایہ ظاہری ہوگا بہت دیر میں، اور پھر جب سایہ ٹیلوں کے برابر ہو جائے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو یہ مثل دوم بھی آدھے کے قریب پہنچ جائے گا، تب جا کر کے وقت آئے گا. اس سے پتہ چلا کہ مثل دوم میں ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، اور یہ وقت اسی وقت آتا ہے جب کم سے کم 2.5 مثل سایہ ہو چکا ہو. اس لیے حنفیوں کا مذہب اس بارے میں بہت مضبوط ہے. اس کے بعد مالک بن حویرث کی وہی حدیث ہے اذا انتما خرجتما فاذنا، جب تم لوگ باہر جا رہے ہو تو اذان دینا اور پھر اقامت کہنا، اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے گا. اس کے بعد پھر وہی حدیث اسی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، حضرت مالک بن حویرث والی، مکمل وہی حدیث ہے. اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ارجعوا، واپس جاؤ اپنے بال بچوں میں اور ان میں رہو اور ان کو تعلیم دو اور انہیں بھی نماز کا حکم دو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتوں کی بھی نصیحت کی تھی جو مجھے یاد رہیں یا یاد نہیں رہیں. کچھ باتیں یاد رہیں اور کچھ باتیں یاد نہیں رہیں. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھنا جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے.
کہ جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے تم لوگ نماز پڑھنا. لہٰذا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے. وَلْيَوْمُكُمْ أَكْبَرُكُمْ. اس بارے میں فقہاء درمیان اختلاف ہوا کہ اذان افضل ہے کہ اقامت. یہ حدیث امامت، یہ حدیث شاہد ہے کہ امامت افضل ہے. اور اس بات سے بھی شہادت پیش کی جا سکتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان صرف ایک بار دی ہے اور ہمیشہ امامت ہی کی ہے. خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی اذان کا منصب نہیں اختیار کیا بلکہ امامت کا منصب ہی اختیار کیا. اذن ابن عمر، عبداللہ بن عمر نے اذان دی فی لیلۃ باردۃ، ٹھنڈی رات میں، ٹھنڈک کی رات تھی، دجنان کے مقام میں اذان دی. اور پھر انہوں نے فرمایا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. کیونکہ سردی سخت تھی اور مدینہ شریف کی سختی بہت زیادہ کی سردی بہت زیادہ ہوتی بھی ہے، تو اس وقت سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ اجازت دے دی. اور ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اذان دیں اور پھر اذان کے بعد کہ الا صلوا فی الرحال، سنو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. یہ کب کہتے تھے؟ سرکار کا حکم دیتے تھے ٹھنڈی رات میں یا بارش والی رات میں، جب سفر میں ہوتے، حضر میں نہیں. حضر میں تو ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام تھا، یہ سفر میں سرکار ایسا کرتی. یہ عون بن ابو جوحیفہ نبی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ابتہ میں دیکھا کہ آپ کے پاس حضرت بلال آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی. پھر بلال نیزہ لے کر نکلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ابتہ میں نیزہ نصب کر دیا اور نماز کی اقامت کی. تب سرکار علیہ السلام نے نماز قائم کی. باب حل یتتبع المؤذن فاہو ہاہنا و ہاہنا، کیا مؤذن اپنا منہ ادھر اور ادھر گھمائے، یعنی داہنے گھمائے اور بائیں گھمائے، یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت میں. اور کیا وحل یلتفت المؤذن، اور کیا اذان میں مؤذن مڑے. حضرت بلال سے ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلی ڈال لیتے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کانوں میں انگلی نہیں ڈالتے. انگلی ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ آواز بلند ہوگی. ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا باس ان یؤذن علی غیر وضو، بغیر وضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وضو کر کے اذان دیں. عطا کہتے ہیں کہ وضو حق ہے، یعنی کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے. وضو کر کے ہی اذان دینا چاہیے، مگر کوئی بغیر وضو اگر کبھی اذان میں کوئی سو گیا، جب اٹھا تو اذان کا وقت جا رہا تھا، اب یہ ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو اور دیر ہوگی، تو اسے اجازت ہے ایسی مجبوری کی صورت میں کہ اذان دے دے اور اس کے بعد وضو کر کے تب اقامت کہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں باوضو رہا کرتے تھے. پھر یہی حدیث ہے، ابو جوحیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ اذان دے رہے تھے، فجعلت اتتبع فاہ، تو میں ان کے منہ کے لحاظ سے ادھر ادھر اذان میں اپنا منہ گھمانے لگا، جدھر وہ منہ گھماتے ادھر ہی میں بھی اپنا منہ گھماتے تھا. باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز فوت ہو گئی. ترکنا الصلاۃ نہ کہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دیا، اس میں قصد پایا جاتا ہے نماز چھوڑنے. فاتتنا الصلاۃ کہے کہ فوت ہو گئی ہماری نماز، چھوٹ گئی ہماری نماز، یہ کہے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ فاتتنا الصلاۃ کہہ سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لم ندرک، ہم نماز نہیں پا سکے. اور نبی کریم صلی اللہ ولیقل لم ندرک وقول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصح، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ صحیح ہے، ایسا ہے. یعنی یہاں پہ ایسا سے مراد صحیح، کبھی ایسا ہوتا ہے بولتے ہیں ایسا اور مراد لیا جاتا ہے صحیح. تو مراد وہی ہے کہ فاتتنا الصلاۃ کہنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتتنا الصلاۃ کہا، یہ کہنا صحیح ہے. اور یہ حضرت امام ابن سیرین کی احتیاط ہے کہ لم ندرک کہے، مگر یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی کہنا جائز ہے.
اور سرکار سے جو ثابت ہے وہ فاتتنا صلاۃ یا فاتت الصلاۃ یہ کہنا ہے۔ ابو قتادہ نبی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ نماز پڑھتے تھے، اذا سمع جلبۃ الرجال پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں سرکار نے کچھ لوگوں کے شور شغف کی آواز سنی۔ جب نماز پڑھ چکے تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، کہ ہم لوگوں نے نماز میں جلدی چاہی، یعنی وہ لوگ سرکار نے جماعت قائم کر دی تھی، وہ لوگ ذرا دیر میں آئے تو جلدی جلدی آئے کچھ بولتے ہوئے، تو سرکار نے فرمایا فلا تفعلوا، آئندہ ایسا نہ کرنا، جب تم لوگ نماز کی آؤ اور نماز کو آؤ فعلیکم السکینہ، تو سکون تمہارے اوپر لازم ہے، سکون کے ساتھ آؤ، فما ادرکتم، جتنی رکعتیں پاؤ اتنی پڑھو، وما فاتکم فاتموا، جو رکعت چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ یہاں سرکار نے ما فاتکم کا لفظ کہا کہ جو چھوٹ جائے فاتموا تو اسے پوری کرو۔ یہاں سرکار کہتے ہیں ما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ جائے ان رکعتوں کو پوری کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام کے سلام کے بعد جب مسبوق کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو یہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھے گا، یہی ہمارا مذہب ہے۔